باب ہشتم کتاب کلیام کوچہ عشق پر منصور و منظوم تاثرات و پیغامات مدینہ طیبہ طاہرہ سے کتاب پر پیغام بذریعہ شکیل احمد نظامی معرفت اللہ کے وارث اولیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ ابتدا میں یہ فریضہ انبیاء کرام کے وسیلے سے تکمیل پایا اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد علماء، محدثین اور صوفیاء آپ کے جانشین ہونے کی بنا پر اس منصب پر فائز ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیات اور معرفت اللہ کے وارث صوفیاء اور اولیاء قرار پائے اور اس راستے کے مسافروں کے لیے رہنما بھی ہوئے۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک منفرد اور یکتائے روزگار شخصیت حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی ہے۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے سمندر سے شراب عشق کے جام پی کر سلوک کی ایسی اعلیٰ منازل پر پہنچے کہ آپ کے زمانے کے کئی بزرگ آپ کے سوز اور عشق کو حسرت سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کی کرامات زبان زد عام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق آپ کی معتقد اور فیض یافتہ ہے۔ میں محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب اور جناب سید احمد اقبال ترمذی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بابا فضل الدین کلیامی کی زندگی کے مختلف گوشوں کی مہک سے اس کتاب کو ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب میں بابا فضل الدین کلیامی کی ابتدائی زندگی سے لے کر آپ کے بچپن میں عشق الہی، جوانی میں زہد و مجاہدہ اور تمام عمر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق رہنے کو بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر آپ کا اپنے زمانے کے دوسرے باشرہ علماء سے تعلق اور آپ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن عقیدت بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بابا فضل الدین کلیامی کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھاتی ہے جو عوام سے مخفی ہیں اور ان تعلیمات کا تذکرہ کرتی ہے جو بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ یہ کتاب میاں فضل الدین کلیامی کے عشق الہی کا ایسا احاطہ کرتی ہے کہ قاری بخوبی یہ جان لیتا ہے کہ عشق کی کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے ظاہری جسم سے بے نیاز بلکہ بہت بلند کر دیتی ہیں۔ اس سے تصوف کا یہ دقیق نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں جذب ہو جانے والے لوگ شریعت کے باغی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ ان سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی زندگی اور مجاہدات کا بیان اس راہ پر سفر کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے اور اس شاق کے دلوں کو بھی گرماتا ہے کہ یہ منازل دین کو چھوڑ کر نہیں بلکہ سراپا دین میں غرق ہو کر ملتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنفین کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے بابا فضل الدین کلیامی کے حالات زندگی کو باعث برکت اور سلوک کے مسافروں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم حافظ محمد ابرار اکرم مجددی، شاعر العنبریہ، محلت الظاہرہ، المدینہ المنورہ، 2 ربیع النور 1446 ہجری۔ خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ فضل کلیام صحبت صالح ترا صالح کند۔ جناب افتخار احمد قادری صاحب سے 2.5 اشروں پر محیط ربط صحبت صالح کی ایک حسین صورت ہے۔ بے رب زندگی کے شب و روز میں ترتیب و تنظیم اور وارفتگی انہی جیسے مقبولان بارگاہ کی مجلسوں میں نصیب رہی۔ دسمبر 2013 میں نظر صابری، داغ مفارقت دے گے، محبتوں، عقیدتوں اور دل بستگیوں کا ایک تسلسل تھا جو نہ رہا، آج بھی ان کی یاد تڑپائے رکھتی ہے۔ کھلتا ہوا شاداب چہرہ پجمردگی دل کے لیے کیسے کیسے فرحت بخش سامان مہیا کرتا تھا، سبحان اللہ بیان کا یارہ نہیں۔ صابری صاحب کے جانے کے بعد 3 شخصیات کی محافل میں اسی رنگ کے کچھ نقوش دکھائی دیتے ہیں اور جب کبھی ان حضرات کا سامنا ہوتا ہے تو ایک خاص کیفیت سے نوازا جاتا ہوں۔ ان کی گفتگو اور مکالمے رحمتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو مجھے کچھ لمحوں کے لیے غم حیات کے چنگل سے چھٹکارا دلا کر
حیات نو کی نوید سناتے ہیں۔ ان حضرات میں ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر، ڈاکٹر ارشد محمود نشاد کے علاوہ تیسری شخصیت افتخار احمد حافظ قادری کی ہے۔ آج ان کی بدم میں انہی کی اجازت سے حاضر ہوں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بالمشافہ، خط اور آج کے جدید ذرائع رہے ہیں۔ کسی ولی کامل کا تذکرہ، کسی مبارک سفر کی رودات پاک پر اشاعت کتب کا سلسلہ افتخار قادری کا افتخار رہا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کلیام کوچہ عشق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک ولی کامل کا تذکرہ ہے جسے دنیا میاں فضل الدین کلیامی چشتی صابری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کے احوال و آثار پر ایک ایسی تحریر جناب افتخار احمد حافظ قادری اور جناب احمد اقبال ترمذی کی کاوشوں سے آپ کے سامنے ہے، جس میں نہ صرف آپ کے ذکر خیر کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد شریف خان چشتی صابری کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ آپ کے اسفار، آپ کے مریدین، خلفاء، نشستگاہیں اور تبرکات و مناقب بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ بزرگوں کے احوال و آثار پر جو سرمایہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ان میں سے بعض کتب میں یا آج کا لکھاری جس طرح اولیاء کاملین کے احوال کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہا ہے، ان مختلف سلاسل یا بزرگوں کی آپس کی ملاقاتوں اور مکالموں کو جس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے احوال پر لکھی جانے والی پہلی کتاب گلزار فضل، جو کہ منظوم پنجابی صورت میں ہے، میں بھی بعض واقعات اس معیار کے نہیں کہ انہیں من و عن قبول کر لیا جائے۔ کلیام کوچہ عشق کے مرتبین نے بھی کتاب کی ترتیب دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ گلزار فضل اور بعد میں شائع ہونے والی کتب جو اس کتاب کا اردو ترجمہ ہیں یا گلزار فضل کو ماخذ بنا کر لکھی گئی ہیں، کہ مواد کو پرکھا جائے اور تحقیق و تنقید کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات و روایات کو قبول کیا جائے۔ امید ہے کہ مرتبین کا یہ کام اہل علم کے ہاں تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور حضرت میاں فضل الدین کلیامی پر یہ تحریر ایک سند کا درجہ رکھے گی انشاءاللہ۔ اللہم زد فزد۔ ڈاکٹر محمد ساجد نظامی، زیب سجادہ، خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی، مکھڈ شریف، اٹک۔